بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آرام سے بیٹھنا تھا تو کس پاگل کتے نے کاٹا تھا، کیوں یہ ذمہ داری سنبھالی تھی؟ آپ کو اللہ کے رسول کا یہ ارشاد معلوم نہیں ہے؟ افسر لوگ بھی سنے کان کھول کر کے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اغلق علیہ الباب من اغلق علی الناس بابا اغلق اللہ علیہ باب الرحمہ، جو لوگوں کے لیے دروازے بند کرے گا اور گیٹ کیپر متعین کرے گا اور پھر وہ پوچھیں گے کہ کون ہے تو کسی کے لیے کھولیں گے اور کسی کے لیے نہیں کھولیں گے، اللہ رحمت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ کنڈی لگائی آپ نے، کیسے لگائی کنڈی؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شور سے راحت ملی ہے، البتہ یہ میری غلطی ہوئی کہ کنڈی لگا دی میں نے، تم نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ ان کے لیے کچھ دوشہ تیار کیا سفر کا، کہا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں تو یہ میری طرف سے کچھ راستے کا خرچہ لیتے جائیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، خرچہ میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں معمور ہوں، اگر واپس جاؤں گا مجھ سے پوچھا گیا، جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جائے گا، اور اگر میں نے کہا کہ خرچہ وہاں سے لایا تھا راستے میں کھانے کے لیے تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ کھا کر کے رعایت کی گئی ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ کھانے کی چیز نہیں لے سکتا ہوں۔ واپس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار میں مدینہ کے باہر کھڑے ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ تشریف لائے، حضرت عمر نے ہنس کر فرمایا بڑے جلدی آئے، کہیں راستے میں کام تو نہیں چھوڑ کے آ گئے؟ فرمایا سارا کام کر کے آیا، اور پہلے وقت میں پوچھا کہ کیا وہاں پیش آیا؟ جواب دیا یہ پیش آیا۔ فرمایا کہ سفر کا خرچہ نہیں دیا تمہیں واپسی میں؟ عرض کیا کہ سفر کا خرچہ دے رہے تھے مگر میں نے لیا نہیں، اور پوری وجہ بتائی۔ اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے میں نے ان کا نہیں لیا، لیکن آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکایا، فرمایا میں جانتا ہوں مدینہ کے آس پاس بہت سارے لوگ دیہاتوں میں ایسے رہتے ہیں جن کے پاس رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہوتی ہے، اگر میں تجھے سفر کا خرچہ دے دیتا تو مجھ پر فرض تھا کہ جو بھی دیہاتی میرے پاس آتا وہ کہتا میں سفر پر جا رہا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ سفر کا خرچہ دیتے ہیں مجھے بھی دیجیے، تو میں ظالم ہو جاتا اگر ان کو نہ دیتا، اس لیے میں نے تجھے بھی نہیں دیا تھا کہ وہ تو برابر ہو جائے۔ سیرت کا یہ مطلب تھا، ایک دن اس کے لیے مجلس رکھی جاتی اور بیان کیا جاتا کہ آقا مدنی نے زندگی کا کیا طرز دیا تھا، کیا طریقہ دیا تھا، یہ اونچ اور نیچ، ایسے بیٹھے ویسے بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے گورنر کو صرف اس بات پر معذور کر دیا، سن، شام کے گورنر کو صرف اس بات پر معذور کر دیا کہ کرسی اونچی بنائی تھی، جب کرسی پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ فرمایا تو امیر بننے کے لائق نہیں ہے، تو اتنی اونچی کرسی بناتا ہے کہ لوگوں کی گردن پر بیٹھے گا، اوہو امیر بن گیا نا، اس لیے تو اس کے لائق نہیں، ہٹ جائے گا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور جو دوسروں کو حکم دیتے تھے اپنا زندگی کا معیار کیسا تھا؟ حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بڑے صحابہ بیٹھے کہ حضرت عمر کی زندگی کا جو معیار ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹیٹس ہے، ملک کے بادشاہ کا اسٹیٹس کیسا ہونا چاہیے، بڑا کمزور ہے۔ کیسا کمزور؟ ایک دن خطبہ دیا جمعے کا تو قمیص کو 17 پیوند لگے ہوئے اور ایک پیوند بجائے کپڑے کے چمڑے کا لگا ہوا،
ابھی کیا عرض کرنا ہے فرمائیں۔ عرض کیا کہ آپ کے ساتھی آج بیٹھے تھے، مشورہ ہوا، آپ کی طرز زندگی پر غور کیا، آپ سوکھی روٹی منگاتے ہیں اور پانی میں ڈالتے رہتے ہیں اور اس کو نرم کر کے چباتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا معیار کمزور ہوگا، کوئی آدمی ہماری رپورٹیں باہر کرے گا، وہ کہے گا مسلمانوں کے تو بادشاہ کا یہ حال ہے، تو کافر ہم پر جری ہو جائیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی تنخواہ بڑھائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کون کون شریک تھے اس مشورے میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر تم ان کا نام بتا دیتی ایک ایک کو کوڑے مارنے کی سزا دیتا۔ ان کو یہ ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راستے پر چھوڑا، اپنے میں ساتھی حضرت ابوبکر کو ایک مقام پر چھوڑا، جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے، ایک سوکھی روٹی کھاتے ہوئے، کئی دن بھوکا رہتے ہوئے، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا راستہ چھوڑ دوں اور پھر قیامت کے دن مجھے کہا جائے کہ تم نے اپنے ساتھی کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ مجھے بہتر مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا نہ، انہوں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ تاکہ ہمارا امپریشن اچھا پڑے۔ فرمایا لا يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به الاولون، اس امت کا آخری آدمی بھی اسی سے کامیاب ہوگا جس سے پہلا کامیاب ہوا تھا۔ قالب نشانے سے کوئی نہیں کامیاب ہوتا ہے، مالداری سے کوئی کامیاب ہوگا؟ میرے ساتھیوں یہ سیرت کا دوسرا پہلو ہے۔ ہائے ہائے، جب اس کو میں کھولتا ہوں تو پھر دکھ ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو جھانکتا ہوں، پھر میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کیا جواب دیں گے ان صحابہ کرام کو جنہوں نے سیرت پر عمل کر کے بتایا۔ ہم تو صورت نہیں بنا سکے، سیرت تو کیا ہے، ہم کو وہ بناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہائے بدقسمتی، آج مسلمان ہیں سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو آقا مدنی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حذیفہ بن یمان سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں نے کہا کہ آپ عجیب مزاج کے آدمی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ کہیں ہمارے مذاق نہ اڑائیں، اس لیے اگر لقمہ گر جائے تو آپ اٹھا کر کے کھا نہیں لینا، کہیں یہ مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا لقمہ گرا، کسی ساتھی نے کوڑی ماری کہ حضرت وہ وقت آ گیا ہے، انہوں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دسترخوان پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پلیٹ سے جو دانا گر جائے تو وہ ضائع نہ کیا جائے، وہ اٹھا کر کے کھا لیا جائے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ لوگ ہمارے مذاق اڑائیں گے، تو کیا جواب دیا؟ آپ بھی یاد رکھو، فرمایا اندرب سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء ولہؤلاء الجہلاء۔ روایت دو روایتیں، ایک میں فرمایا جاہلوں کی وجہ سے، ایک میں فرمایا احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، کوئی وجہ نہیں، اس کے سوا امت بزدل ہو گئی ہے، شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ ہائے کتنا ڈر لگتا ہے، اس کو نہیں ڈر لگتا ہے، اتنا بڑا لیا پھرتا ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، ہم کو شرم آتی ہے اپنے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ اگر ایسا ہی ڈر لگتا رہا، میرے ساتھیوں دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ دین بڑا غیرت مند ہے، ہمارا مالک غیرت مند ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے مکہ میں قربانیاں دی، مدینے میں قربانیاں دی، ان کو بھی دین نے کیسے ڈانٹا۔ فرمایا الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں تمہارا محتاج نہیں، میرا دین تمہارا محتاج نہیں۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ دین تمہارا محتاج ہے تو یہ بتاؤ جس دن میرے محبوب غار ثور میں تھے اور ان کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق
کے اندر بادشاہ تاج رکھتے ہیں، مگر ایران کی وہ حکومت تھی جو تاج نہیں رکھتا تھا بادشاہ، بلکہ سر کو تاج میں رکھتا تھا۔ اتنا بڑا تاج تھا، ہیرے اور موتیوں کا جواہرات کا بنا ہوا کہ وہ آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کو سونے کی زنجیر سے اوپر لٹکایا گیا تھا، جب یہ تخت پر بیٹھتا تھا سر اس پہ گھسا دیتا تھا۔ اس نے کئی کلومیٹر تک سونے کی قالین بچھائی تاکہ مسلمان گھبرا جائے کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا اٹھاتے ہوئے اس کی قالین پر گھوڑا چڑھا دیا تو اس کے جو باڈی گارڈ وہاں سیکورٹی والے کھڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھو کیسا بدو ہے، اس کو اتنی قیمتی قالین کی کوئی قیمت احساس نہیں، دیہاتی لوگ ان کو کیا پتا ہے قالین کیا ہوتی ہے، ایسے چڑھا جا رہا ہے قالین کے اوپر۔ انہوں نے بتایا کیا بات، پیدل چلنے کے لیے، جوتوں کے ساتھ بھی نہیں، ننگا پاؤں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ رکھنے کے لیے ہے، اور تو اس پر گھوڑا چڑھاتا ہے۔ فرمایا بن بلایا مہمان نہیں بلایا ہوا ہوں، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے آؤں گا، اور اگر تم نہیں ویسے چاہو گے تو مجھے کوئی تمہاری ضرورت نہیں، تم نے بلایا تم کو ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس طرح آؤں گا جس طرح میرا دل چاہے گا۔ انہوں نے اپنے گورنر سے کہا کہ یہ تو عجیب قسم کا بدو ہے، یہ کہتا ہے میں اس طرح آؤں گا جیسے میرا، اس نے کہا آنے جو اس کے اوپر اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور پھر ادھر مڑا خوب دوڑایا، اور پھر گھوڑے کو سدھایا ہوا تھا اس کو ایڑ لگائی تو گھوڑے نے پیشاب بھی کیا، نیند بھی کی، فرمایا ہمارے گھوڑے کے منہ کے لائق بھی تمہاری قالین نہیں ہے، ہمیں اس سے ڈراتے ہو، کیا سمجھتے ہو ہمیں اس سے ڈراتے ہو؟ بعض لوگوں نے کہا کہ انہی کا واقعہ ہے، اور بعض نے کہا یہ کسی دوسرے کا واقعہ ہے، یہ کسریٰ کے دربار کا واقعہ ہے کہ کسریٰ کے دربار میں اللہ کے حبیب کے صحابی پہنچے، وہ خود بھی سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کے لیے ایک سونے کی کرسی پیش کی، ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھے پھر فوراً اٹھے نیچے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا ہے میں نے آپ کا اکرام کیا، آپ کو کرسی کے لائق سمجھا، آپ نے اپنے آپ کو کرسی کے لائق نہیں سمجھا، آپ نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کرسی سونے کی ہے، اور ہمارے نبی نے سونے کو استعمال کرنے سے مرد کے لیے منع فرمایا، کوئی شرم نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ایک ہی بات ہے اس دور میں، امت گھبراہٹ اور بزدلی کے شکار ہو گئی ہے، سوچتی ہے سنتوں پر عمل کریں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اور کیا سمجھیں گے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کل جب شفاعت کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، دامن بڑھائے گا، اگر آقا مدنی نے کہہ دیا کہ اپنی شکل تو دیکھ تو میرا امتی لگتا ہے، وہاں کیا جواب دے گا؟ وہ نہیں سوچتا ہے وہاں کیا جواب دوں گا۔ ہائے ہائے، بس شیطان نے خبطہ الشیطان فاستحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے شیطان کبھی قبضہ کر لیتا ہے، پھر بات کو سمجھنے نہیں دیتا ہے، پھر سیرت کے جلسے بھی کراتے ہیں، پھر سیرت کے جلوس بھی نکالتے ہیں، پھر سیرت کے نام پر میلے بھی لگتے ہیں، مگر نہ سیرت اپنی بنتی ہے نہ صورت اپنی بنتی ہے، بس یہ کچھ دیر کے لیے ہنگامہ شنگامہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھو یہ ہنگامہ ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، کسی ایک صحابی نے کیا؟ کہتے ہیں کسی نے نہیں کیا، لیکن دل چاہ رہا تھا، بڑا مزہ آیا۔ تو مزہ لینے کے لیے سیرت اپنا رہا ہے، یہ سیرت تو عمل کرنے کے لیے ہے، یہ مزہ لینے کے لیے تو نہیں ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یز جلد بڑے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اترے گھوڑے سے، اپنے نیزے کو ٹیکا اور ایسے دیکھتے جا رہے ہیں کہ جہاں نیزہ پڑتا ہے وہیں وہ قالین کو چیر کر کے نیچے سے زمین کا چہرہ دکھا دیتا ہے، ایسا نیزہ دیکھا، قالین کو پھاڑتا ہوا جا رہا بندہ نا، اس سے پہلے اپنے گھوڑے کو کیا کیا، ایک تکیے کو یوں مارا تو اس میں ایک رسی کو باندھا، اور دوسرا بڑا تکیہ سونے کا اس کے اوپر کور چڑھا ہوا، اس میں دوسرا نیزہ مارا ادھر سے، تو ایک اس کو پھاڑا ایک رسی کو ادھر باندھا۔ کیا اشارہ تھا؟ تیری قالین کی کوئی قیمت نہیں، کیا اشارہ تھا؟ تیرے تکیوں کی کوئی قیمت نہیں، یہ گھوڑے کے پیشاب کے لائق بھی نہیں۔ اس کے بعد اس کی قالین کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے گئے، فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کچھ سوالات ہیں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا نیچے اتر اور یا میرے لیے کرسی منگا، تو اوپر بیٹھا ہوا فرعون اور میں نیچے میں کوئی مجرم ہوں کہ تیرے ساتھ اس طرح بات کروں؟ اس نے دیکھا کیا بتایا ہے یہ؟ اس نے کہا کرسی نہیں منگاتا، نیچے اترتا، نیچے اترا، ہاں نیچے بیٹھ، میرے برابر بیٹھ پھر بات کروں گا، بلایا ہو پھر بلایا نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ ہائے ہائے کیا اسلام کی ترجمانی کی، دو ہی جملے آپ بھی یاد رکھو کبھی کام آئیں گے۔ فرمایا کیا
قسمت میں نہیں تھا، نہیں مانا. اس نے کہا اگر کوئی نہ مانے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا پھر وہ قوم اپنے ساتھ رکھتا ہوں جو موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو. پھر وہ فیصلہ کرے گی. اس نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو اور تمہاری سربراہی تسلیم کر لیں تو بالکل کوئی غرض نہیں ہے. اگر یہ اتنا مان جاؤ کہ ہمیں اس دعوت کے لیے آگے بڑھنے دو اور راستے نہ روکو تو کوئی بات نہیں. تمہاری جان ہماری جان، تمہارا مال ہمارا مال، تمہاری عزت ہماری عزت، پھر اس کی سیکورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہوگی. اس نے مذاق اڑانے کے لیے اپنے سیکورٹی والے کو اشارہ کیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ. اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا لایا. اس نے کہا اس کے ساتھ پر رکھ دو، یہ ہماری طرف سے اس کو گفٹ ملا. توہین کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. اللہ کے حبیب کے صحابی تھے. مٹی کا ٹوکرا لیا، جھومنے لگ گئے. انہوں نے کہا بے وقوف بدھو، تو نے تو اپنا ملک مجھے ٹوکری میں رکھ کر دے دیا ہے. اپنے ملک کی جو مٹی دے چکا ہے وہ سب جو ملک دے چکا ہے. اب کل وہ فیصلہ ہوگا، دوسرے دن کا سورج نہیں ڈوبا تھا اس سے پہلے فیصلہ ہوگا. میرے ساتھ یہ ہمارا دین تھا، یہ مقصد ہے سیرت کا. یہ دوسرے والا پہلو اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیرت کے جلسے میرے اور آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے خبریں بیان کرے گی. کوئی کہے کہ میں معلوم ہی نہیں کر سکا کہ میرے حبیب نے، میرے اللہ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کوئی الگ طریقہ زندگی منتخب کیا تھا. میں فقیر نہیں تھا کہ دوسروں سے بھیک مانگوں، کیسے زندگی گزاروں، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا. تو یہ زمین گواہی دے گی کہ نہیں معلوم ہوا تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے. بڑے لوگ جھوٹ بولیں گے. قرآن کریم کہتا ہے سب سے پہلے جب پیشی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ واللہ ما کنا مشرکین، خدایا تیری کبریائی کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. یہ کس نے لکھا؟ ہم نے کبھی نہیں کیا شرک. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. یہ وہ دن ہے اس میں جب زبانی کام نہیں آئے گی. هذا يوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناكم والاولین، تم کو بھی پچھلوں کو بھی جمع کیا ہے. ایسے تھوڑا فیصلہ ہو جائے گا. یومئذ تحدث اخبارها، آج تو زمین گواہی دے گی اور زمین بولے گی میرے اوپر فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اور انشاءاللہ میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ زمین بھی انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دن نیند قربان کر کے اور گھر کے سب کچھ قربان کر کے ہم بیٹھے تو تھے، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں تو سنی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو اب اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. اگر عمل کی توفیق ہو گئی تو بیڑا پار، اور اگر عمل کی توفیق نہ ہوئی بس بیٹھتے رہے، جلسے کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، تو پھر میرے ساتھ